الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدقت يا رب العالمين. محترمین مکرمین، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ ابراہیم کی 36 آیات پر تفسیر ہو چکی تھی اور آیت نمبر 37 کی بھی کچھ تفسیر عرض کر دی گئی تھی. اسی کا اکمال کرتے ہیں، اسی کی تکمیل کرتے ہیں. آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس کا ذکر اللہ نے فرمایا. انی اسکنت من ذریتی، میں نے ٹھہرایا ہے اپنی بعض اولاد کو یا ایک بچے کو بواد، ایسے میدان میں غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں. عند بیتک المحرم، وہاں تیرا محترم معظم مقدس گھر موجود ہے، اس کے پاس. ربنا، ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کریں نماز کو. وجعل افئدۃ من الناس، آپ کر دیجیے لوگوں کے دلوں میں سے بعض کے دلوں کو تہوی الیہم، عشق و محبت میں جھپٹ پڑیں اس گھر کی طرف. ان کے دل جھکے اور کشش کے ساتھ چلتے چلے جائیں بیت اللہ کی طرف. وارزقہم من الثمرات، جو بھی بیت اللہ میں رہائش کرے، جتنے دنوں کے لیے آئے، ان کو خوب روزی دے. من الثمرات، پھلوں میں سے. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی جب ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا کہ اے اللہ اجعل ھذا البلد آمنا، اس کو تو امن سے بھر دے. مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں 8 مہینے تک عرب کے لوگ افراتفری میں لوٹ کھسوٹ میں ایسے صرف 4 مہینے تجارت کرتے تھے، 8 مہینے ڈرتے رہتے تھے. ارشاد ربانی ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حوله. لوگوں کو معلوم نہیں یہ جو مشرکین عرب ہے، مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے لوگ، انہوں نے بیت اللہ کو شرک کا اڈا بنایا. انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے حرم شریف کو امن کی جگہ بنایا، تحفظ کی جگہ بنانا، سکون کی جگہ بنانا. وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ، حال یہ تھا کہ ڈاکو آتے تھے، جس کو چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتے، اچک کے لے جاتے، آدمی اغوا ہو جاتا، مال لے کے چلے جاتے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، پھر بھی وہ باطل پر یقین کرتے. اتنی بڑی ہم نے نعمت. مفسرین فرماتے ہیں کسی سے پوچھا جائے صحت بڑی نعمت ہے یا امن؟ ہر آدمی کہے گا صحت بڑی نعمت. لیکن دانا لوگوں نے یہ بتلایا
کہ امن بڑی نعمت ہے. امن ہوگا تو بیمار آدمی اپنے معالج کے پاس آئے گا، جائے گا، چیک اپ کرائے گا، دوائی استعمال کرے گا. امن نہیں ہوگا، دوائی کھا کے بھی وہ کمزور ہو کے خوف، ڈپریشن، ٹینشن سے مر جائے کہ میں بیماری میں کب مروں گا، وہ تو پتہ نہیں کب نمبر آئے گا، لیکن مجھے ڈاکو یا کوئی چور آئے گا، کوئی مجھے مار کر چلا جائے گا. تو صحت سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے وہ امن کی نعمت رکھی ہے، عافیت کی نعمت رکھی ہے. دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی، امن کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، بتوں کو وہاں سے بھگایا جائے. انہوں نے بت لانا شروع کر دی. 2 قسم کے بت تھے، جو تصویر کے ساتھ تھے اس کو صنم کہتے تھے، جو بغیر تصویر کے پتھر کھڑے کر دیے ان کو وثن کہتے تھے. تو دونوں قسم کے بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. عدی بن حاتم اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کی سینے پر، گردن میں صلیب پڑی ہوئی، صلیب ٹائی کا نشان. آپ نے فرمایا القِ الوثنا، اس ٹائی کو نکال دو، یہ بھی بت ہے. بت دفتروں میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، کتنے اداروں میں ٹائی فرض ہے، فرض. صلیب کا نشان، اس کو بت پرستی کسی مولوی صاحب نے نہیں کہا، ورنہ کہ مولوی تو ویسے ہی سخت ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، ہر چیز پر فتویٰ دے رہے ہیں. حدیث شریف، مسلم شریف کی روایت، پہلی جلد کی روایت، صفحہ 326 کی روایت، جلد نمبر 1 صفحہ 326. القِّ الوثنا، اس صلیب اور ٹائی کو پھینکو، یہ تو بت ہے، بت. جب وہ پھینکا پھر آپ نے کو بیعت کیا، کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان. تو بیت اللہ کی بیرونی دیوار پر انہوں نے بہت سارے بت رکھے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، بیت اللہ کو آباد کیا اور پھر امن کی جگہ بنایا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شفقت، رحمت، مہربانی اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کتنی تھی، کہنے لگے اے اللہ انہن اضللن کثیرا من الناس، ان مورتیوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. تو مورتیاں گمراہ کرتی ہیں، وہ تو پتھر ہے. سبق بنتی ہے، سبق کہ جب تک یہ پڑی رہیں گی لوگ ان کو پوچھتے رہیں گے، سجدہ کرتے رہیں گے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو مورتی نہیں بنانا. کتنی پیاری ہوگا، کیسے پہلے کرتی. سعودی اور عرب اور سعودی حکومت سختی نہ کرتی تو یہ روزہ اثر کیا بن جاتا، شرک کا اڈا بن جاتا. کبھی بھی کوئی نہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، شورتیوں کو لات مار کے بھگا دیتا ہے. اللہ نے چوکیدار رکھے، اللہ پاک چوک بھی نہیں سکتے، جھک بھی نہیں سکتے آپ روزے کے ساتھ. کیوں؟ حضور نے دعا کی، یہ کوئی سخت لوگ نہیں ہے. آپ علیہ السلام اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عید کا دن نہیں بنانا. حکیم الامت قدس سرہ لکھتے ہیں عید کی 3 شرطیں. ایک وہ اجتماع، بہت بڑا اجتماع، دن مقرر ہو اور خوشی ہو. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی دن مقرر نہ کرے اور وہاں خوشیاں نہ منائیں اور بہت سارا مجمع آ کے میرے روزے پہ حملہ نہ کرے. اور اسی روایت میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا
انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنایا۔ عبادت کرنی تھی اللہ کی، انہوں نے کہا اللہ کی نہیں کرتے، یہ نبیوں کی قبریں ہیں نا، یہی سر جھکاتے ہیں، وہی سجدے کرنے شروع کر اللہ اللہ تجعل قبری وثنا یعبد، بت پرستی کی جگہ میری قبر کو نہیں بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت اور ہمدردی کا اظہار اس طرح کی، فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری بات مانتا ہے، یعنی ملت ابراہیمی پر ہے، حنیف ہے۔ حنیف حنیف کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ جو تمام باطل چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ لے، الگ کر لے، یکسو بن جائے، یکسو، اس کو حنفی کہتے ہیں، حنیف بن جائے، حنیف۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام امۃ قانتا، فرما بردار تھے، فرما بردار، اللہ کے لیے تمام باطل سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ اس لیے ان کو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ یہ جیسی صفت تھی وہ اللہ نے انعام دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، جب چاہو گفتگو کرو۔ وَمَنْ عَصَانِي، جو میری بات نہیں مانتا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تو بخشنے والا مہربان۔ سوال یہ، وہ تو مشرک ہوگا، مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، مشرک کی تو مغفرت نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں یلج الجمل فی سم الخیام، جیسے سوئی کے دھاگے سے اون کا گزارنا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، ایسے ہی مشرک کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ مشرک جنت میں نہیں جائے، جو شرک کرتے کرتے مر گیا اس مشرک کی بات۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی نبی کو ملا لیا، فرشتے کی عبادت کر دی، ولی کی عبادت کر دی، شیخ عبد القادر جیلانی کو سجدہ کر دیا، اس کو دہائی دے دی۔ دہائی دینا کیا ہے؟ اے شیخ عبد القادر میرا بیڑا پار کر، یہ دہائی دے دی۔ عبد الحق میں بیڑا تھا، عبد الحق کی قبر پہ جا کے کہتا ہے تو میری کشتی پار لگا۔ کشتی پار کون لگایا؟ اللہ پاک۔ فرمایا جنت حرام ہے اس پر، چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہو، جتنے حج کیے ہو، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن شریف کی بات بتا۔ حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، وہ پکا دوزخی ہے۔ کون فرماتا؟ اللہ۔ وما للظالمین من انصار، اللہ فرماتے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ وہی سوال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو فرمایا اے اللہ جو نافرمان ہو تو بخشنے والا مہربان، مشرک کی تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب سمجھ میں آیا؟ مجھے تو نہیں سمجھا کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب اس سوال سمجھنے میں جواب بتاؤں، سوال جب سب کمپلیٹ ہو جائے پتہ چلے سمجھ میں نہیں ہے، اوپر سے گزر جائے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہے، یہاں فرمانے فإنک غفور رحیم، تو بخشنے معاف کر دے، تو آپ مغفرت کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں مانگنی چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب اللہ پاک نے مشرک کی مغفرت مانگنے سے منع نہیں کیا تھا۔ میں آپ نے تو اپنے ابا کے لیے نہیں کی،
اس کا جواب اللہ نے 11ویں پارے میں دیا، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم اواب حلیم۔ اللہ پاک فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے استغفار نہیں کیا اپنے والد کے لیے، مگر ایک وقت تک جب تک اللہ نے ان کو منع نہیں کی، فلما تبین له، جب ان کے سامنے بات آ گئی انه عدو للہ کہ آزر خدا کا دشمن ہے۔ کون آزر؟ کون؟ ابا، کس کے ابا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تبرأ منہ، تو آپ پھر اس سے ہٹ گئے، یہ اس وقت نہیں ہوا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جو اپنی اولاد کو یہاں ٹھہرایا ہے، اس کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا تفصیل سے، تھوڑا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سارہ علیہ السلام آپ کی پہلی بیوی ہے، آپ 80 سال کے ہو گئے، آپ کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پھر جب سفر پر گئے وہ قصہ بتایا، حضرت سارہ پر غلط نیت سے بادشاہ نے کوشش کی، وہ زمین میں دھس گیا، پھر نکل آیا، پھر کوشش کی، پھر دھس گیا، پھر نکل آیا، آخر میں 30 دفعہ اس نے کہا میرے لیے دعا کر دو، آئندہ یہ حرکت میں نہیں کروں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کر دی، اس نے ہدیے میں اپنی مانی دے دی جس کا نام ہاجرہ تھا، ہاجرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مانی کیا بنائے، اس سے شادی کر لیتا ہوں، شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد آپ کو اس سے زیادہ محبت ہو گئی، اور محبت کی وجہ یہ 80 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوا۔ تو کہا میرے ساتھ تو اتنے سال سے ہے، میرے آپ اس سے اتنی محبت نہیں ہوئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں ناک کان کاٹ دوں گی حضرت ہاجرہ۔ ابراہیم علیہ السلام شوہر نے تو دونوں کو پالنا ہوتا ہے، دونوں بیویاں لڑتی رہتی جس کی دو ان کو اندازہ ہے، ادھر سے بھی ڈرتے ہیں ادھر سے بھی ڈرتے ہیں، دونوں جگہ گھبراتے رہتے ہیں، سامان بھی کہیں اور چھپا کر رکھتے ہیں، پہلی والی کا پتہ دوسری کو نہ چل جائے، دوسری لیکن پہلی دوسری ہوتی ہوشیار ہے، وہ یہاں سے بچے بھیج کے دیکھو کام بیٹھا ہوا ہے، دوسری والی پکڑا تو جاتا ہے، خبری ہوتے ہیں۔ تو سارہ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں ناک کان اس کے کٹواؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قسم پوری کرنا چاہتی ہو؟ ہاں میں چاہتی ہوں، قسم تو پوری ہونی چاہیے۔ بچہ ایسا کرو تو اس کے کان میں سوراخ کر دو، اس سے پہلے کانوں میں سوراخ نہیں ہوتا تھا، یہ جو کان چھیدنے والے ہوتے ہیں، ناک چھیدنے والے، اس کو سوراخ کرنے والے، اچھی اصطلاح میں چھیدنا کہتے ہیں۔ تو ناک میں اور کان میں تم چھید دو، سوراخ کر دو، تو چھید دیا کر تمہاری اور ختم کر دو، تمہاری قسم پوری ہوگی۔ عرب میں سب سے پہلی ختنہ انہی کی ہوئی، اور عربوں میں اب بھی ہوتی ہے، یہاں صرف مطلب یہ کہ مردوں کی ہوتی ہے۔ یہ کام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ناک میں کیا ڈالتے ہیں بھائی؟ لوگ ڈال دو، لوگ، اور کانوں میں بالیاں ڈال دو، تو اور بھی خوبصورت نظر آ گئی۔ اور اس لیے کیا تھا ایک کاٹ دو گی نا تو بدصورت نظر ہوگی تو نفرت ہو جائے گی، اور بھی حسین ہو گئی۔ اب پیچھے لگ گئی، جنگل میں چھوڑ کر آؤ، تو دور کرو، یہاں سے دور کرو، بیچارے پریشان، کیا کرو۔ 100 سال کی جب عمر ہوئی تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، حضرت سارہ علیہ السلام سے کہیں کو دور کرو۔ تو آپ شام سے چلے، دونوں کو چھوڑ کر آئے، جس کا میں نے تفصیلی قصہ عرض کیا تھا۔ پھر بے قرار رہتے تھے، اللہ سے کہتے ہیں اللہ آپ کا حکم تو میں نے پورا کیا نا، اب میں ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا کہ براق لے لو، سفر تو بڑا لمبا تھا، تو آپ چپکے سے جاتے، براق پہ بیٹھ جاتے سلیمان علیہ السلام کی طرح، اور حضرت ہاجرہ سے ملاقات کر کے آ جاتے تھے۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تھوڑا سا خورما دیا تھا،
خرما، کھجور کو خرما کہتے ہیں. اور تھوڑا مشکیزے میں پانی دیا تھا تو چٹیل میدان تھا. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، وادی اس کو کہتے ہیں دونوں طرف پہاڑ ہو بیچ میں خالی جگہ اس کو کہتے ہیں وادی. تو ایسا میدان کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، یعنی چاروں طرف پہاڑوں نے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھیرا ہوا تھا. بیٹا چھوٹا بچہ دودھ پیتا، پانی اور کھجور ختم ہو گئی تو ماں کی غذا ختم ہو گئی، بچے کی آٹومیٹک میں غذا کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. بڑی پریشان، صفا مروا کی طرف چکر لگائے، کہے اللہ کیا مجھے مارنا چاہتا ہے؟ غیب سے آواز آئی اس سے بہت بڑا کام لیں گے، آپ سے آپ کی سوکن نے غصہ نکالا ہے، ہم آپ کی برکت سے، سارا کی برکت سے اور آپ کی قربانی کی برکت سے بیت اللہ کی تعمیر کروائیں گے، اس جگہ کو حرم شریف بنائیں گے. تمہیں نہیں ماریں گے، نہ تمہیں ماریں گے تمہارے بچے کو، تم دیکھو تو صحیح. اب بچہ تو رو رہا تھا تو وہاں وہ ایک آدمی آیا ہے بھی خزانوں سے، فرشتوں سے ایڑی جو مارے تو زمزم کا کنواں نکل آیا. زمزم عبرانی زبان میں کہتے رک جا رک جا رک جا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مائے ہاجرہ پر رحم فرمایا، اگر وہ زمزم کا بول نہ بولتی تو پوری دنیا میں یہ پانی زمزم کا پھیل جائے. اب مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ بیت اللہ میں کچھ دروازہ لگایا، جس کو چاہتے تھے اندر جانے دیتے تھے، جس کو نہیں چاہتے اس کو نہیں جانے دیتے. تو دروازے کے سامنے نیچے کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ ایک درخت تھا، درخت کے پاس ہی آپ چھوڑ کر آ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے گئے، دیکھا زمزم کا پانی بھی آیا ہے اور کچھ بستیاں بھی ہوگی. کہیں کون ہے؟ کہیں قبیلہ ہے جرہم. جرہم قبیلہ یہ خانہ بدوش کا خانہ بدوش، جہاں سبزہ اور پانی دیکھتا ہوا گھر بنانا. بہت سارے گھر بنائے، اجازت مانگی، انہوں نے تو دیکھو گھر بناؤ، پانی پہ جگہ پہ کنٹرول میرا ہوگا. انہوں نے کہا مائی جی آپ کا کنٹرول ہوگا. آپ کا بھی چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو آپ کی جھگی بنا دی. جھگی قبیلہ جرہم کو عربی آتی تھی. اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھی اور اتنے محبوب ہو گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی وہاں شادی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے، بڑے خوش ہوئے کہ بھائی شادی ہو گئی ہے، بہت اچھی بات ہے. پھر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر جو شروع کی، اللہ پاک نے اس کا ذکر کرنا. ان بیت المحرم، محرم کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو ذوالحج کے بعد محرم آئے، محرم اس لیے کہتے ہیں، محترم کو کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فتح مکہ جب 8 ہجری میں ہوا تو میں لوگوں جہاں کھڑے ہیں نا، یہ مکہ مکرمہ، یہ حرم شریف جب سے آسمان اور زمین بنا تھا اس وقت سے یہ محترم ہے. کیا مطلب محترم کا؟ یہاں کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. ایک بات، میرے لیے بھی 1 ساعت کے لیے لڑائی کی اجازت ملی تھی 8 ہجری میں اس کے بعد ہم قیامت تک حرام ہے یا کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات، یہاں کا کوئی کانٹا وہ بھی نہیں نکال سکتا. تیسری بات، یہاں کی کوئی جانور کو بھگا کے حرم سے باہر نہیں نکال سکتا، یعنی بھگا کے اس کو باہر لے جائیں. چوتھی بات فرمائی، یہاں کی گھاس نہیں اکھیڑ سکتا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اس خط کی جو گھاس ہے نا لوہاریوں کو بڑی پسند ہے، جو لوہار کا کام کرتا ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی اس کی ضرورت ہے عرب کے. آپ دیکھنا ادھر کی گھاس آپ لوگ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ محترم تھا، محترم ہے، محترم رہے. تو مقصد کیا بتایا؟ وہاں سیر سپاٹے کریں، اچھے اچھے ہوٹل لیں، لگژری بسترے رکھیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے رہے، عرب شریف کی نمازیں گول کر دیں. آج تو میں وہاں گیا، آپ نے وہاں نماز ہی پڑھتے تو گھومتے رہتے. نہیں،
لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ مقصد یہ ہے میری اولاد جو بھی یہاں آئے وہ نماز کی کیا کرے، بولو بھائی، پابندی کرے۔ اللہ سے رابطہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نماز۔ اللہ سے دوستی کرنے کی پہلی سیڑھی نماز، اللہ کی محبت کا نشان وہ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، چاہے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے چیخو پکار کرے، وہ دشمن ہے اللہ کا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ سے بات چیت نہیں کر سکتا۔ المصلی یناجی ربہ، نمازی جب کہتا ہے نا اللہ اکبر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ اللہ سے بات کرنا شروع کر، جسے کہتے ہیں نا ٹیلی فون پہ رابطہ ہو گیا، پہلے ٹیلی فون ہوتا تھا، اب موبائل، ہاں رابطہ ہو گیا، اس نے اٹھا لیا ہے، اب بات چیت شروع ہو گئی، تم دعا کرو کام ہو جائے۔ تو مصلی یناجی ربہ، اپنے رب سے بات کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور نماز معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں، مر بھی رہا ہو اور نماز کا ٹائم ہو تو اس حالت میں اس کو نیت باندھنی پڑے، سولی پر اور سولی پر کہ بھتہ کھینچنے والا نماز کا وقت ہے، اس حالت میں وہ نماز فرض ہے، وہ نیچے نہ اترے، وہی تم نے بھائی جس حالت میں لٹکا ہوا ہے اس حالت میں نیت باندھ لے۔ جیسے عرض کیا تھا سنن ترمذی میں کہ ایک شخص کو درخت پہ باندھ دیا، نہ تیمم کر سکتا ہے نہ اودس کر سکتا ہے، اودس کس کو کرے، وضو بھی نہیں کر سکتا، نماز کا وقت آ گیا، وہ اس حالت میں کیا کرے گا، نماز کی نیت کرے گا، نماز پڑھے گا۔ کتنے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں والدہ بوڑھی ہو گئی، دادی نانی بوڑھی ہو گئی، یا دادا نانا بوڑھے ہو گئے، زیادہ پاکی صفائی نہیں کر سکتے، نماز معاف ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں نماز معاف نہیں ہے، وہ جیسا کر سکتے لیکن نماز پڑھے، پوری پاکی نہیں کر سکتے نہ حاصل کرے لیکن نماز پڑھے، نماز معاف نہیں، وہ نماز فرض ہے، یہ پرائیویٹ چیز نہیں ہے کہ اس کا خوفہ ایز یو لائک، تمہاری مرضی، دل کرتا ہے تو بہت اچھا، کوئی بات نہیں، جس کا چاہے پڑھے جس کا چاہے نہ پڑھے، یہ ملا لوگ بڑی سختی کرتے نہیں، نماز اللہ کی طرف سے فرض۔ دیکھو لیقیم الصلاۃ میں امر ہے، امر کہتے ہیں آرڈر، کہ آپ زبردستی کریں نماز پڑھوائیں، اس نے بتایا جو پیرنٹس ہیں ان کی ذمہ داری کہ وہ چائلڈ پر محنت کریں، جو مشر ہے وہ اپنے کشر پر محنت کریں، بڑے اپنے ماتحتوں پر کیا کریں، محنت کریں، لیکن بڑے ہی اگر آپ کو دیکھو وہ ادھر ادھر ہو جائیں، ان کو کوئی فکر ہی نہ ہو، اب تو ڈوبنے ایسا نہ تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ نماز ہے، یہ 5 ستون ہے، مسجد کے دیکھو کتنے ستون ہیں، 1 2 3 4 5 6 کتنے ستون ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی جو چھت ہے نا اس کے 5 ستون ہیں۔ اچھا یہ ستون سب نکال لیں تو یہ چھت اوپر رہے گی؟ بولے بھائی ہم سب شہید ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ ایسے ہی جو آدمی من ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، عدم الدین، وہ ایک ایک ستون گرا کے کہتا ہے یار ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، میں نماز نہیں پڑھوں۔ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ چلے نا تصور شجر اعظم رہا، میں آپ پہنچے میں آ رہا ہوں، یا کیا کہیں گے؟ چیٹے آ گئے تھے، دھونے کپڑے وپڑے دھونے، وہ ذرا ناپاکی لگ گئی تھی، تو پہلے جب تبلیغی جماعتیں چلتی تھی نا تو وہ ایک مرتو لنگی بھی رکھتے تھے، جو بہانہ کرتا نا اس کو بولتے ہیں آپ جاؤ غسل خانے میں اور شاور لے لو اور یہ لنگی باندھ دو اور کرتا پہن لو، نماز پڑھ لو، اثر کی نماز قضا، اثر کے بعد دش کرتے ہیں تبلیغ والے، آپ کو پتا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں میں مغرب میں آ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں اثر پڑھ لیے، وہ کہتے ہیں میں پڑھ لوں گا مغرب میں، وہ بھائی ابھی پڑھ لو، بڑا نقصان ہے، ایک نماز تو پڑھوا دو۔ تو نماز بہت بڑا مسئلہ ہے،
بڑے نماز نہیں پڑھتے، چھوٹے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے مرد نماز نہیں پڑھتے، ہماری عورتیں نماز۔ کتنے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، جہاں آدمی خوب سمجھدار ہوتا ہے، جتنا بڑا سمجھدار کتنا نماز کا باقی ہوتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بس غلط کہہ رہا ہوں، آپ کہہ سکتے امام صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، کہہ دو بھائی۔ جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا دین سے بیزار۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، علماء فرماتے ہیں من ہے نا، من تبعیض کے لیے آیا، تبعیض یعنی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً النَّاسِ کہہ دیتے نا تو رومی، ترکی، ہندی، لبنانی کوئی زبان والا نہیں تھا کہ جو حرم شریف تک نہ پہنچے۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب من لائے تبعیض کے لیے، کچھ لوگوں کے دل ایسے کرتے ہیں، اگر یہ من نہیں لاتے تو پھر مجوسی، یہودی، عیسائی اور ہندو، سکھ، ہر آدمی بیت اللہ کا زبردستی کرتا۔ یہ دعا ہے، دعا کہ صرف ایمان والا کرے گا۔ کون کرے گا؟ ایمان والا۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پھر بھی کتنے 35 لاکھ 40 لاکھ حج کرتے ہیں، 15 لاکھ وہاں کے ہوتے ہیں، باقی سارے باہر کے ہوتے ہیں۔ اتنی سختی، اتنی مہنگائی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں بس ہمیں بلا لو۔ یہ کس کی دعا ہے؟ تحویل الیہم، ہوا یا حوی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گرا دینا، اور حویہ یا ہوا کا مطلب کسی کے عشق میں، محبت میں پگھل جانا، مر جانا، گھائل ہو جانا۔ یعنی اللہ کو ایسا کر دے تحویل الیہم، لوگ کھینچے چلے جائیں بیت اللہ کی طرف۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری روح جسم سمیت اڑ کے میں پہنچ جاؤں بیت اللہ۔ اللہ اپنا گھر دکھا رہا۔ پھر فرمایا وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو روزی دے پھلوں میں سے۔ سبزہ نہیں تھا سبزہ، لیکن ریاض والوں نے خوب سبزہ زاری کر دی، یعنی باغیچے بنائے، درخت لگوائے۔ وہ سسٹم چلتے چلتے اب حرم شریف کے قریب بھی آپ اگر حرم شریف حج کی سعادت حاصل کی، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، تو عرفات میں درختوں کے نیچے حاجی کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ وہاں تو درخت تھا ہی نہیں، درخت ہی درخت۔ حدیث شریف میں فرمایا تسیر ارض الحرم مروجا وانہارا، قیامت سے پہلے حرم شریف کی جو زمین ہے وہاں نہریں اور سبزہ اور باغ اتنا ہوگا کہ لوگ پرانا زمانہ بھول جائیں گے۔ اب وہ سلسلہ اتنا ہو گیا ماشاءاللہ، عربوں کے گھروں کے سامنے بھی پودے، گملے، درخت، ہلکا پھلکا گارڈن میں بننا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سسٹم اللہ پاک نے بنایا کہ میں اس کو سبزہ زار کر دوں گا، پانی کی کمی تھی وہ اس سے بھی بڑھ دوں گا۔ اس کے قریب جو سمندر ہے انتہائی کڑوا ہے، لیکن اتنی محنت کی وہاں کے خدام نے، لوگوں نے، کہ اب ہر حاجی کو میٹھا پانی ملتا ہے، میٹھا پانی۔ لیکن سمجھدار لوگ زمزم کا ہی پانی پیتے ہیں۔ جو بھی حج پہ جائے تو جب بھی حرم شریف جائے تو خالی بوتلیں لے کر جائے اور زمزم بھر کر لائے، کھانے کے ساتھ زمزم کا پانی پینا چاہیے، فلٹر والا پانی وہاں نہیں پینا چاہیے، ہوٹلوں کا پانی نہیں پی۔ جب آپ کو اللہ نے وہاں پہنچایا اب آپ پانی خریدنے کی کیا ضرورت؟ ساری دنیا زمزم کے لیے مر رہی ہے۔ اور ماؤ زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے آپ پیئیں اللہ آپ کی مقصد کو پورا کرے۔ ایک نابینا حبشی تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا اے اللہ میں تو آپ سے اپنی آنکھیں لے کے رہوں، اور وہ آنکھوں پہ لگا آدھا گھنٹہ گزرا، اللہ رب العزت نے اس کو بینا کر دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ ایسی زبردست چیز ہے۔ جو زمزم کا پانی صحیح نیت سے پیے گا اللہ اس کو مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ، وہ نیت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کے بارے میں فرمایا ہر قسم کا پھل وہاں پہنچ۔ پہاڑوں کے بیچ کسی حاجی نے یہ نہیں کہا کہ
کہ مجھے وہاں سیب نہیں ملا، انگور نہیں ملا، آم نہیں ملا، ہر قسم کا پھل مل گیا۔ عرفات کے میدان مولانا مناظر اعظم گیلانی سیرت کے رائٹر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف اور خطیب اعظم پاکستان گزرے، فرماتے ہیں میں عرفات میں گیا، میں نے کہا یا اللہ مجھے یہاں لیمو چاہیے، لیمو پانی پینا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا ایک آدمی لیمو لے کے بیٹھا ہے، میں نے اس سے 1 کلو لیمو خریدی۔ تو پہاڑوں میں اللہ نے مجھے لیمو کی ضرورت تھی، لیمو بھی دے دی، ہر قسم کا پھل وہاں ملتا ہے۔ کسی حاجی نے نہیں کہا مجھے بکرا ذبح کرنا تھا دم شکر میں، تمتع جو کرتا ہے، قران کرتا ہے، قربانی اس پر واجب ہے، اس کو گائے والوں کو گائے ملتی۔ ہمارے ساتھیوں نے طے کیا 2012 کہ ہمیں خود جا کے ذبح کرنا اور بیل لینے، بیل تو اللہ کے فضل سے بیل لے لی۔ مجھے کہا کون تیار ہے؟ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ اتنا برا تھکاوٹ سے بھرپور کہ اللہ نے ہمت دی، ظاہر ہے وہ تو پہاڑی پہاڑ، وہاں گئے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، گوشت لائے، وہ پکائے اور مینا میں اپنے دوستوں کو کافی حجاج کو کھلایا۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں تو فون پہ کہتے ہاں آپ کی ہو گئی، آپ کی ہو گئی، سب کو 10:30 کا ٹائم دیتے، ہوتی کسی کی نہیں۔ جب قربانی نہیں ہوئی تو آپ حلق بھی نہیں کرا سکتے، یعنی ٹنڈ کرنا، بال بھی نہیں کٹوا سکتے، آپ احرام بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ ان لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے جن کے دلوں میں خوف خدا، وہاں بھی لوگ مال بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی قربانی ہوئی ورنہ آپ کا حج خراب ہو جائے۔ تو ہر قسم کا پھل، سبزی، معقولات، مشروبات، مصنوعات، ملبوسات جو چاہیے اللہ وہاں دیتا ہے۔ پہاڑوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ لعلہم یشکرون، مقصد یہ تاکہ شکر کر کے آئیں۔ جتنا زمزم دیا، جتنی کھجوریں انہوں نے لانے دی، کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں بھائی؟ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو اس سال جا رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، حج مبرور سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔